کلاسر صاحب میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا جواب اگر دیجئے کہ تبدیل یہاں کوئی کچھ نہیں ہوا. جیسے بڑا یوفوریا ابھی بھی ہے, وی فیل گڈ obviously, ہم بھی وی پف اپ آور چیسٹ, اور ہم اس کی چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں, کمال کام کیا ہم نے, بہترین ہم نے بھارت کے خلاف کیا ہے. لیکن اندرونی معاملات ہمارے جو کہ تو ہیں, کچھ تبدیل نہیں ہو رہا. اور جو مریم نواز شریف صاحبہ نے, اب یہ ان کا اوپینین بھی ہو سکتا ہے, یہ ان کا میسج بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھولیے گا نہیں جو 9 مئی کو ہوا. سو یقین مانیے کہ مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور جو خبریں گردش کرتی رہیں, افواہیں کہ عمران خان صاحب کو بس رہا کیا جا رہا ہے, اس دوران بھی بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پہ بہت کچھ کہا کہ بس جی ہو گیا فیصلہ اور خان صاحب آ رہے ہیں. تو خان صاحب تو کہیں نہیں آ رہے تھے اور کچھ ہوا بھی نہیں. یہ کیوں نہیں ہوا کلاسر صاحب؟ سب سے پہلے تو یہ اگر آپ بتائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. ایک تو بھی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, آپ نے یوٹیوبرز کی بات کی. اب یوٹیوبر کا کوئی قصور نہیں ہے سر, جو بھی ہیں یا ٹی وی شوز میں کوئی میرے جیسے وٹ ایور جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہوگی, رات کے اندھیرے میں گئے, جیل کے دروازے کھل گئے اور خان صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے کہا جناب جنگ شروع ہونے والی ہے تو آپ بتائیں, بات چیت کریں, ایس او پی مذاکرات. میرا خیال 2 سال تو ہو گئے, تقریباً 2.5 چلے نہیں تو 2 سال ہو گئے کہ ہر دفعہ میں بتایا جاتا ہے بس 10 دن بعد, 15 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد. اور لوگوں کو میں داد دیتا ہوں جو مسلسل اس کے باوجود بھی ان کو دوبارہ سننے بیٹھ جاتے ہیں. اصل داد ان کی ہے کہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی ڈیٹوں کے باوجود وہ دوبارہ ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھر بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ رہا شروع یہ کر دیتے ہیں کہ آج کون سی نئی ڈیٹ ہے نا خان صاحب کی رہائی کی دینی ہے, نمبر 1. تو لہٰذا وہ تو آپ کے سامنے, میں آئی وانٹ بلیم مائی فرینڈز جتنے بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میری 2-4 سے بات ہوئی, دوست ہیں ہمارے, انہوں نے جناب کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو کہ ہم تو وہی سپلائی کریں. ایک تو چیز. دوسری چیز سر یہ ہے جو بھی آپ نے بات کی ہے, ابھی میں سن رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کو, انہوں نے کہا جناب کہ یہ ان کی یہ جو ہے بیرسٹر گور صاحب کی نا یہ ذاتی رائے ہے, پارٹی رائے نہیں ہے. تو بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, وہ مطلب بیرسٹر گور صاحب کو میں تو نہیں جانتا تھا. ہی مائٹ بی ویری گڈ مین, ڈیسنٹ مین, پڑھے لکھے سلجھے ہوئے بندے. اگین بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں, مجھے پسند بھی ہے. پی ٹی آئی میں جو 3-4 لوگ مجھے پسند ہے, ون آف دیم, حالانکہ میری کوئی ملاقات بھی کبھی نہیں ہوئی ان سے. اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں, بھائی وہ پارٹی کا وہ ہے, وہ چیئرمین ہے اور عمران خان صاحب نے اس کو بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو آپ کہیں کہ اس نے کوئی بات کی تو اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, پارٹی کی رائے نہیں ہو سکتی. آپ تو پارٹی میں ہیں نہیں, علیمہ خان صاحب تو پارٹی میں نہیں ہے. اچھا خان صاحب پارٹی کے بانی چیئرمین سمجھے جاتے ہیں نا. اب خان صاحب کو یہ مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے ہم کہتے رہتے ہیں کہ آپ نے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ علیمہ خان صاحب کے ذریعے اپنے پارٹی کے لوگوں کو چپیڑے نہ مروایا کریں. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کو چپیڑے مروانے ہو, وہ علیمہ خان صاحب کے ذریعے کرو. عارف علوی صاحب کا یاد ہے آپ کو, جب عارف علوی صاحب یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے تھے, علیمہ خان صاحب نے ایسی تیسی کر کے رکھی تھی. انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی کر دی, 3-4 اور لوگوں کی کر دی, جو آتے تھے شیر افضل کی کر دی, فلاں کی کر دی, جس کے بعد ان کو کہنا پڑ گیا کہ جناب کہ ہم اگین. اچھا انہوں نے آپ کو جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور حامد رضا صاحب کی انہوں نے کر دی تھی, بشرا صاحبہ نے کر دی تھی, اس کے بعد ان کو کہنا پڑ گیا تھا بھائی صاحب ہم یہ عمران خان صاحب کے خادم ہیں, ان کے ہم یہ ملازم ہو سکتے ہیں, پارٹی کے وہ ہمارے ہیڈ ہیں, آپ کے تو نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ان کے الفاظ ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ گھر کی خواتین بھی اگر ہمیں شٹ اپ کال دینا شروع ہو جائیں گی تو پارٹی کیسے چلے گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کا جو خان صاحب کو ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. اگر آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے, گور خان صاحب سے مسئلہ ہے, شیر افضل سے مسئلہ ہے, وہ بھی نہیں کرتے نا. آئی تھنک یہ آن پرپز ہوتا ہے. میں سر اگر آپ نے بےزتی کروانی ہوتی اپنی پارٹی کے ان لیڈروں کی. اب پارٹی چیئرمین کو چپیڑیں کون مار رہا ہے, مطلب سیاسی چپیڑوں کی بات کر رہا ہوں, علیمہ خان صاحب مار رہی ہیں. اس کے بعد کیا پارٹی میں یونٹی رہے گی, کیا مطلب ڈی مورلائزیشن کا لیول ہوگا, ڈپریشن ہوگا. اور ان کے گھر والے ان کو کیا کہتے ہوں گے, بھائی صاحب آج پھر آپ کو 2-4 چپیڑیں پڑ گئی ہیں اور وہ بھی اسی تنخواہ پہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں سر ذرا اطہر بھائی ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ 2 سوال ہیں جو میں یہ کیوں یہاں اتنا سپیس کیوں کریٹ نہیں ہوئی کہ کوئی اچھی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے آتی. دوسرا یہ چند لوگوں کا یہ کلیم ہے وہ جی اگر کانفلکٹ زیادہ چلتا تو بس عمران خان صاحب رہا ہوئے تھے, مطلب ہو رہے تھے, بالکل ہو چکے تھے. میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا کیونکہ یہ خبر آپ تک, کلاسر صاحب تک, مجھ تک بھی تھی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہونے جا رہا تھا. لیکن یہ کیوں نہیں ہوا, پہلا یہ. دوسرا جو یہ ابھی کلاسر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یا تو پھر بیرسٹر گور خان صاحب نہایت احترام کے ساتھ ہر دفعہ ایک پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ یار یہ جو سٹیٹمنٹ میں دے رہا ہوں یہ میری ذاتی حیثیت میں ہے. مطلب چیئرمین پی ٹی آئی جن کو عمران خان صاحب نے بنایا ہے ان کو پارٹی یعنی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ, مطلب لٹرلی بلیٹل کرنے والی بات ہے نا ہر دوسری چیز کے اوپر. دیکھیں ایک تو جس طرح پہلے بھی بات ہوئی, جو خبریں آ رہی تھی کہ خان صاحب کو وزیر اعظم کی طرف بریفنگ دی گئی ہے, تو
تو میں نے اس وقت بھی شیئر کیا تھا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں آئی، جماعت کے اندر سے بھی بہت سارے لوگوں سے پوچھا، دیگر لوگوں سے بھی پوچھا، تو وہ کہیں پہ بھی ہمیں ایسی صورتحال تو نظر نہیں آئی۔ ڈیٹس تو دیکھیں، یہ 2022 میں جس دن عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اگلے 3-4 دنوں کے اندر میرے دوستوں نے بازی پلٹ دی تھی اور کپتان کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ اور میں اس وقت بھی ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کی واپسی کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اور آج جس تاریخ کو ہم بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں، آج بھی میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ منیب صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے اگری نہ کروں یا کوئی اور اس سے اگری نہ کرے، عمران خان صاحب کی پاکستان کی سیاست میں، مین سٹریم سیاست میں واپسی کا سفر ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اب جب وہ سفر شروع ہوگا، منزل تو پھر اس کے بعد آپ بات کریں گے نا، ابھی تک وہ واپسی کا سفر اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکا۔ باقی یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت ہیں؟ وہ ہیں، کیا ان کو انگیج کیا جا رہا ہے؟ بالکل کیا جا رہا ہے ان کو انگیج، اور اسی میں پھر بیرسٹر جو گوہر صاحب ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کو دوسری طرف سے بھی کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے تو یہاں تک 24 تاریخ کو جو لوگ یہاں پہ جلوس لے کے آ رہے تھے ان میں سے ایک نے فون کیا تو بیرسٹر گوہر نے کہا ذرا انتظار کر لو، ابھی بسیں مت بک کرنا، ہو سکتا ہے کہ خوشخبری آ جائے، یہ میں آپ کو نیوز دے رہا ہوں۔ تو یہاں تک چیزیں ماضی کے اندر بھی آتی نہیں کہ جی بڑی کوئی رہائی ہو جائے گی یا ان کو بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا، یہ ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں، لیکن سسٹم کے اندر مجھے فی الحال وہ گنجائش نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور اس کی ایک اور بات بھی ہے، باقی آپ جدھر بھی دیکھیں گے نا، کہیں پہ کوئی لل آئے گا، تھوڑی سی چیزوں میں ٹھہراؤ آئے گا، اس چیز کو، اس ٹھہراؤ کو، اس کسی بھی ایونٹ کو موجودہ نظام اپنے آپ کو سیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں وہ مزید اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ہو، چاہے وہ حالیہ بھارت کے ساتھ تنازع ہو، جو بھی ایسی چیزیں ہوں۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ وہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، چیزیں ابھی بھی سکوئر ون کے اوپر ہیں، وہیں کی وہیں پہ ہیں، لیکن کیا سموتھ سیلنگ ہے حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ان کو بھی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور بڑا چیلنج وہی ہے جو پہلے بھی تھا کہ عمران خان صاحب ایک مقبول لیڈر تو ہیں اور ایک عوامی رائے بھی ہے۔ حالیہ جنگ کے بعد کچھ حد تک چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، لیکن اوورآل مجھے سیناریو اس طرح تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مریم بی بی کو یاد کروانا پڑ رہا ہے 9 مئی کا، بالکل ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے وہ جو میموریز ہیں وہ فریش رہیں۔ ہاں بالکل، 9 مئی اس ملک میں ہوا تھا۔ اچھا نہیں، ایک بات اطہر صاحب اس سے پہلے کہ میں قاصر صاحب سے بھی پوچھوں گا، ابھی گنڈا پور صاحب بھی مل کے وہی بات، وہی راگ تو وہی ہے، عمران خان صاحب قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہماری تحریک جاری ہے، عمران خان کو جلد رہا کرائیں گے، ساتھ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ملنے نہیں دیں گے تو پھر ہم آئی ایم ایف شرائط پہ آپ حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بیسیکلی مجھے سم ہاؤ یہ ایڈمیشن لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا جو گنڈا پور صاحب یا اور دیگر لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس کا کوئی پھل نہیں ملا کسی کو۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ گنڈا پور صاحب کہتے ہیں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، جبکہ آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے اور قاصر صاحب ہمارے سینئر ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ شاید ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کھلایا جاتا ہے، لالی پاپ دیا جاتا ہے، اور شاید اسی سے پھر خوشی آ جاتی ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے، اور جس طرح آپ نے بھی ابھی کہا کہ وہ بسیں نہ بک کرنا، شاید خوشخبری آ جائے، پھر وہ ماحول بن جاتا ہے۔ بالکل، اب دیکھیں نا، میرے جیسا طالب علم ایک جو ہے اس کو اگر اس چیز کی سمجھ ہے تو جو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے سیاست کر رہے ہیں ان کو تو خود اندازہ ہونا چاہیے، ان میں تو اتنی میچیورٹی ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کیسے یہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں یا بہتر نہیں کر سکتے۔ تو فی الحال تو مجھے اسٹیٹس کو لگ رہا ہے، اور جماعت کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی سب کے سامنے، لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حالیہ دنوں میں انگیجمنٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ جو لوگ اس انگیجمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، میری ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے، تو وہ انہوں نے یقیناً انگیجمنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں، کچھ دیگر شخصیات بھی ہیں، تو انگیجمنٹ میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں کوئی کنکریٹ ہمیں چیز نظر آئے گی؟ وہ جو کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ خان صاحب عید پہ گھر آ جائیں گے، باقی پیچھے یہی رہ گیا کہ وہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کو بیل بھی دے دی ہیں قربانی کے لیے اور نئے نوٹوں کی گدیاں بھی بھجوا دی ہیں عیدی بانٹنے کے لیے، یہ خبر نہیں تھی، باقی ساری خبر